آج وضو کی سنتوں کے بعد وضو کے مستحبات آج ہم ان کی جانب بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کو دائیں جانب سے شروع کرنا۔ دوسری بات، دونوں رخسار جو ہیں انہوں کو ایک ساتھ دھونا۔ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ایک ہاتھ کے ساتھ ایک رخسار دھوتے ہیں، پھر دوسرے ہاتھ کے ساتھ دوسرا، یا اسی ہاتھ کے ساتھ دوسرا دھوتے ہیں۔ تو مستحب عمل یہ ہے کہ دونوں ہاتھ استعمال کیے جائیں اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں رخسانوں کو ایک ساتھ دھویا جائے، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح دونوں کانوں کا مسح ساتھ ہی کرنا۔ یہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر دوست ہوتے ہیں وہ ایک کان کیسے کیا دوسرا کیسے کر دیا۔ مستحب عمل یہ ہے اور اس کا ثواب ہے، وہ کیا ہے کہ دونوں کانوں کا مسح آپ ایک ساتھ ایسے کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ معذور ہے، یہ تو وہ ہے نا کہ تندرست ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت ہاتھ عطا فرمائے، لیکن اگر کوئی بندہ معذور ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ دائیں طرف پہلے دائیں رخسار، پھر بائیں رخسار، پھر دائیں کان کا مسح، پھر بائیں کان کا مسح، ترتیب وہ اس طرح رکھے گا، یعنی مسح کرنے میں دائیں کام کو مقدم رکھے گا۔ پھر اسی طرح انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے گا۔ یہ انگلیاں کی جو پشت ہے، مسح کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ، تو یہ انگلیوں کی پشت جو ہیں ان دونوں پشتوں کے ساتھ گردوں کا اس طرح مسح کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح وضو کرتے وقت انسان کو بروئے کعبہ ہونا چاہیے اور اونچی جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ انسان کا رخ کعبہ کی جانب ہو اور انسان اونچی جگہ پر بیٹھے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اونچی جگہ پہ بیٹھو گے تو آپ وضو کرتے وقت جب پانی کے چھینٹے زمین پر گریں گے تو وہاں سے قطرے یا چھینٹے اٹھ کر آپ کے کپڑوں کو خراب نہیں کریں گے۔ مسنون عمل ہے، ہر سنت عمل میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی۔ وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد وضو کا جو پانی ہے اس کو پاک مقام پر پاک جگہ پر گرانا ہے۔ جس وقت پانی گرانے کا وقت آئے گا تو اس وقت اعضائے وضو ہیں، خاص کر سردیوں کے موسم میں اعضائے وضو کے اوپر ہاتھ اس طرح پھیر لے گا تاکہ وہ قطرے وغیرہ جو پانی کے ہیں وہ گر جائے۔ دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر چھوڑ دینا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ انگوٹھی کو حرکت دینا جس وقت وہ ڈھیلی ہو، اس کے نیچے سے پانی تاکہ بہہ جائے۔ اگر معلوم ہو کہ وہ ڈھیلی نہیں، وہ ٹائٹ ہے، تو پھر اس کا اتارنا اور اس مقام پہ پہنچانا یہ فرض ہو جائے گا۔ صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے ہی وضو کر لینا۔ تسلی کے ساتھ انسان کو وضو کرنا۔ عوام میں اکثر و بیشتر ایک جملہ مشہور ہے کہ وضو جوان کا سا اور نماز بوڑھے کی سی۔ اب اتنے بھی اس کا مقصد کیا ہوا کہ جوان ہر کام جلدی جلدی پھرتی کے ساتھ تیزی کے ساتھ کر لیتا ہے، تو اگر پھرتی اور تیزی کے ساتھ کرے تو اس کے ضائع وضو خشک رہ جائے، اس کا وضو ہی نہ ہو، تو ایسی جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد انسان کے چہرے یا اعضائے وضو سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، تو انسان اپنے کپڑوں کو وہ جو وضو کے قطرے ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ جس وقت کانوں کا مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح تو طریقہ یہی ہے جس طرح شہادت کی انگلی کانوں کے اندر ہوتی ہے اور انگوٹھے سائڈ سے پھیرے جاتے ہیں، لیکن اس سے قبل چنگلی جو ہے اس کو کانوں میں اس طرح بھیگی ہوئی اس کو پھیر لینا، اس طرح یہ مستحب عمل ہے۔ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جگہ، تاکہ اس کی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، خشک نہ رہ جائے، اس سے چاہیے کہ ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں، گائیوں، کونیوں کا بالتخصیص وہ لحاظ رکھے، کیونکہ یہ ایسی مقامات ہیں بندہ اگر دھیان دے بھی لیکن اس کے باوجود انسان کی یہ جگہ اکثر و بیشتر خشک رہ جاتی ہے۔ تو جو دھیان کے ساتھ وضو کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھے۔
اور جو بے خیالی کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ فرض ہو جاتا ہے۔ کوئی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا تو وضو ہی نہ ہوا۔ انسان وضو کے لیے اگر وضو کا جو برتن ہے، جس طرح پرانے زمانے میں یا سفر میں یا پھر دیہاتوں میں اب بھی برتن کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے، جہاں پہ ٹوٹی وغیرہ کی سہولت نہیں ہوتی ہے، واش بیسن کی سہولت نہیں ہوتی ہے، تو ایسے موقعوں پر اگر تو لوٹا ہے تو لوٹے کو آپ بائیں جانب رکھیں گے اور دائیں ہاتھ میں پانی ڈالیں گے۔ اگر لوٹا ہے تو لوٹے کو آپ بائیں جانب رکھیں گے اور دائیں ہاتھ پہ پانی ڈال کر آپ استعمال کریں گے۔ لیکن اگر لوٹا نہیں، کوئی تشت ہے یا کوئی ایسا چیز ہے، تو پھر اس کو آپ دائیں جانب رکھیں گے اور چلو کے ساتھ اس کو پانی استعمال کریں گے، چونکہ پہلے آپ نے ہاتھ دھو لیے۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ کلی کرنا، یہ کلی دائیں ہاتھ کے ساتھ منہ پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ کے ساتھ پھر ناک میں اس طرح پانی چڑھانا، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلیاں جو ہے وہ ناک میں ڈالنا اور بائیں ہاتھ ہی کے ساتھ ناک کو صاف کرنا۔ یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح انسان کے جو پاؤں ہیں، پاؤں کو بائیں ہاتھ کے ساتھ دھونا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ منہ دھونے میں ماتھے کا جو اوپر والا سرا ہے، اس پر ایسا پانی ڈالے کہ سرے سے اوپر بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ آنکھوں پہ یا بھوؤں پہ یا ماتھے پہ اس طرح پانی ڈال لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سارا منہ دھل گیا۔ ایسا نہیں، کیونکہ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت آپ نے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے دائیں اور بائیں بندے بیٹھے ہیں۔ اتنا زور سے چھینٹا بھی نہیں مارنا چاہیے۔ آرام سے انسان کو چلو بھر کر پیشانی کے اوپر سے پھر نیچے منہ کی طرف پانی لے کے آنا ہے، خود بھی نیچے کی طرف بہے گا۔ لیکن آپ زور سے اگر اس طرح آنکھوں پہ چھینٹے مار لیا اور آپ سمجھے منہ دھل گیا، یا بھووں پہ چھینٹا مار لیا یا ماتھے پہ مار لیا، اس طرح منہ کا پورا عضو جو ہے وہ دھلے گا نہیں۔ اس کو دھونے کے لیے جو طریقہ کار ہے کہ آرام کے ساتھ دونوں چلوؤں میں پانی بھریں گے، بھرنے کے بعد آپ آرام سے، تاکہ وہ چھینٹے اڑ کر ساتھ دوست کوئی بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے جو وضو کر رہا ہے، اس کے اوپر چھینٹے آپ کے نہ پہنچے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔